مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں، باپ کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، نئی صبح کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشی ہے۔ اسی طرح اگر ہم زبور 143:8 میں دیکھیں کہ صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتی ہوں۔ آمین۔ ہمیں ہمیشہ اپنے باپ سے دل لگانا ہے، ہمیشہ اس کے قدموں میں رہنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی اور ابدی زندگی پائیں۔ آمین۔ جس طرح ہم دیکھیں کہ زبان ایک ہتھیار ہے، اختیار ہے جو ہمارے پاس خود اسے قابو کرنا ہے، اسے سمیٹنا ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسرا پیسہ ہے۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، مثال 10 اگر ہم پڑھیں اس کی 20، 22 اور 31 میں دیکھیں، صادق کی زبان خالص چاندی ہے، شریروں کے دل بے قدر ہیں۔ خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملتا، اس کے ساتھ شادمانی ہوتی ہے، اس کے ساتھ خوشی ہوتی ہے جو صرف ہمارا زندہ خدا ہمیں دیتا ہے۔ جھوٹ بہت تیزی سے دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ اگر ہم عمل کر کے دیکھیں، کیونکہ ہمارا خدا ہم سب کو جانتا ہے، کیونکہ وہ دل و گردوں کو جانچنے والا اور پرکھنے والا خدا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جس طرح یرمیہ اگر ہم دیکھیں اس کا 29واں باب اس کی 11 میں لکھا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیال، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ جب ہم ایمانداری سے، ہم وفاداری سے خدا کے قدموں پہ چلتے ہیں، خدا کی پاک مرضی پہ چلتے ہیں، تو ہمارے خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند جو دل و گردوں کو جاننے والا ہے وہ ہمیں ہر برائی سے بچاتا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہماری خوشی ہوتی ہے اور ہماری امید ہوتی ہے کہ میرا خدا مجھے سب کچھ دیتا ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا تھا زبور 147 میں کہ کیونکہ اس نے تیرے پھاٹکوں کے بینت کو مضبوط کیا ہے، اس نے تیرے اندر تیری اولاد کو برکت دیا، وہ برکت پہ برکت دے گا۔ اس کی شفقت ابدی ہے، یہ خدا کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے۔ آمین۔ وہ ہمیشہ ہم سب کے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کا زندہ کلام جو ہے ہمیں اپنی زبان پہ رکھنا ہے، اس زبان کو قابو میں کرنا ہے۔ اس زبان کے متعلق ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف خدا کی پاک مرضی کے مطابق، کلام کے مطابق بولنا ہے، کیونکہ دنیا اور اس کی خواہشیں دونوں مٹ جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پہ چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ وہ ابد تک تب قائم رہے گا جب کلام کے مطابق چلے گا، جب مرضی سے خدا کی پاک مرضی کو اپنے اندر رکھے گا، اور جب اندر سے ہم جو نکالتے ہیں وہی خزانہ ہے۔ جس طرح ہم دیکھیں عیسائیہ نبی 50 میں لکھا ہے اس کی 4 میں کہ خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی، ہالےلویہ، تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلے سے کسی طرح تھکے ماندوں کی مدد کروں۔ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ آمین۔ جب ہم کلام سنیں گے، جب ہم کلام پر عمل کریں گے تو ہی خدا کی مرضی ہماری زندگی میں پوری ہوگی۔ خداوند کہتا ہے، خدا کا وعدہ ہے کہ تب تم میرے نام سے جو کچھ مانگو گے دعا میں تمہاری سنوں گا۔ خدا جی کہتے ہیں کہ جب مجھے ڈھونڈ لو گے تو پا لو گے، جب تک ڈھونڈو گے نہیں تو نہیں پاؤ گے۔ اس لیے پورے دل سے، پوری طاقت سے، پوری قوت سے خدا کے طالب ہونا ہے تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں پورا ہو۔ اسی طرح 1 سموئیل اس کا 1 باب اس کی 17 میں ہے کہ خداوند تیری مرادیں جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے گا۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں صرف ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے، ہمیں صرف ایک دوسرے کے لیے گیپ میں کھڑے ہونا ہے، ایک دوسرے کی بڑھوتری کے لیے دعا کرنی ہے، کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے، فتح یابی کے لیے دعا کرنی ہے، کس طرح ایک دوسرے کے لیے برکت چاہنی ہے۔ جس طرح خداوند نے سموئیل سے کہا کہ تو ہارون کو کہا کہ وہ اپنی کلیسیا کو برکت دے، ہمیں بھی یہ برکت سب کے لیے مانگنی ہے۔ جو گنتی اس کا 6 باب ہے اس کی
24 سے 26 آیات میں خداوند تجھے برکت دے۔ میں یہ برکت آپ سب کے لیے ریلیز کرتی ہوں یسوع کے نام سے۔ خداوند تجھے برکت دے اور محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ آمین۔ خدا باپ اس کلام کو، اس کلام کے وعدوں کو میں سب کے لیے مانگتی ہوں تاکہ آپ کے وعدے ہر ایک زندگی میں پورے ہوں یسوع کے نام سے۔ آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔